بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ 20 سال کے ایک نوجوان سے کسی معاملے پر بات کرتے ہیں۔ اس کا اسلوب کلام اور بولنے کا انداز آپ کو متاثر کرتا ہے۔ چند سال بعد دوبارہ آپ کی اس سے بات چیت ہوتی ہے۔ اب اس کی عمر 30 سال ہے۔ آپ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کی صلاحیتیں آج بھی وہی ہیں جو 10 سال قبل تھیں۔ اس طویل عرصے کے دوران اس کی لیاقت اور اس کی بول چال میں رتی بھر اضافہ اور ترقی نہیں ہوئی۔ جبکہ بعض دیگر افراد کے ساتھ آپ بیٹھتے اور ان کی گفتگو سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کے بولنے کے انداز میں اور غور و فکر کرنے کے انداز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور وہ ایک تسلسل سے اپنی مہارتوں کو ترقی دینے میں مصروف ہیں۔ آپ لوگوں سے اچھے برتاؤ کی ترکیب استعمال کر کے اپنی اس صلاحیت میں بہت اضافہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، آپ کا اپنی والدہ سے سلوک اس درجہ خوبصورت اور ہم آہنگ انس و محبت اور تکریم والا ہو کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ کا ایسا شاندار تعلق ان کے سوا کسی اور سے نہیں۔ آپ اپنے والد، بیوی، بچوں اور دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بھی رہن سہن میں یہی معاملہ اختیار کریں۔ یہ سب لوگ اس بات پر متفق ہوں کہ آپ انہیں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کو ان سے زیادہ پیار کسی اور سے نہیں۔ ایسے طرز زندگی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے اسوہ حسنہ کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ہر ملنے والے کی عزت کرتے، اسے اہمیت دیتے، اس سے ہم آہنگ ہونے یا اسے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے۔ جن دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع پیمانے پر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو آپ نے قبائل کو اسلام کی روشنی سے فیضیاب کرنے کے لیے اپنے ہاں سے داعی روانہ کرنے کا آغاز کیا، اور کبھی کبھار ضرورت کے مطابق اسلامی فوج کا لشکر بھی بھیج دیتے۔ عدی بن حاتم بنو طے کے سردار اور سردار کے بیٹے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر قبیلہ طے کی طرف بھیجا۔ عدی بن حاتم جنگ میں شریک نہ ہوئے اور رومیوں کی پناہ میں شام بھاگ گئے۔ جب اسلامی فوج کا یہ لشکر بنو طے کے علاقے میں پہنچا تو طائی قیادت کے فقدان اور کوئی منظم لشکر نہ ہونے کے باعث اسے بآسانی فتح کر لیا۔ دوران جنگ مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے اور ان سے شفقت سے پیش آتے۔ بنو طے پر حملے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ان کی اسلام دشمن سرگرمیوں سے محفوظ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ مسلمانوں نے قوم عدی کے بعض افراد کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا اور انہیں مدینہ لے آئے۔ قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی شامل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عدی بن حاتم کے شام کی طرف فرار ہونے کی اطلاع دی گئی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ بنو طے کا سردار اپنی قوم کو چھوڑ کر کیسے بھاگ گیا، لیکن اب عدی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ادھر عدی کو رومیوں کے علاقے میں ٹھہرنا راس نہ آیا، مجبوراً وہ دیار عرب واپس آ گیا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے مصالحت کی شرائط طے کرے۔ عدی مدینہ روانگی کی رودات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، عرب کا کوئی شخص مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ناپسند نہیں تھا۔ میں دین نصارہ پر عمل پیرا تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو مجھے آپ سے بڑی نفرت ہوئی۔ میں گھر سے روانہ ہوا اور کیسر روم کے ہاں چلا گیا، پھر مجھے وہاں قیام کرنا بھی اچھا نہ لگا۔
میں نے سوچا میں اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا، اور سچا ہوا تو بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں مدینہ کی طرف چل پڑا۔ جب شہر میں داخل ہوا تو لوگ شور کرنے لگے، یہ رہا عدی، یہ رہا عدی بن حاتم۔ میں چلتا چلا گیا اور مسجد میں داخل ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اپنے دریافت فرمایا، عدی بن حاتم آپ ہو؟ میں نے جواب دیا، جی عدی بن حاتم میں ہی ہوں۔ عدی بن حاتم کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اس کے باوجود کہ عدی مسلمانوں کے دشمن تھے، جنگ سے بھاگے تھے، اسلام سے انہیں نفرت تھی اور نصارہ کے دین پر قائم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ آپ نے نہایت خندہ پیشانی اور خوش دلی سے انہیں خیر مقدم کہا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ میں اور محمد دونوں برابر کے سردار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور گرد و نواح کے بادشاہ ہیں، تو میں عدی اور اس کے ارد گرد کے پہاڑوں کا بادشاہ ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمانی دین یعنی دین اسلام پر عمل پیرا ہیں، تو میں دوسرے آسمانی دین نصرانیت کا ماننے والا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الہامی کتاب القرآن ہے، تو میرے پاس دوسری الہامی کتاب انجیل ہے۔ علی نے محسوس کیا کہ دونوں بادشاہوں میں فوجی قوت کی کمی بیشی کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ہاتھ پکڑے چلتے رہے اور راستے میں 3 جگہوں پر ٹھہرے۔ پہلی جگہ پر ایک عورت راستے میں کھڑی ہو کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے پاس گئے اور غور سے اس کی بات سنتے رہے۔ عدی بن حاتم جو بادشاہوں اور وزیروں کی صحبت میں رہ چکے تھے، یہ منظر دیکھنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے برتاؤ اور بات چیت کا موازنہ ان روسا اور زوما کے برتاؤ اور بات چیت سے کرنے لگے جن کے طرز عمل کا وہ اس سے قبل مشاہدہ کر چکے تھے۔ دیر تک خاموشی سے تکتے رہے، پھر گویا ہوئے، اللہ کی قسم، یہ بادشاہوں کا اخلاق نہیں ہو سکتا، یہ انبیاء ہی کا اخلاق ہے۔ جب وہ عورت اپنی بات پوری کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدی کی طرف آئے اور دونوں دوبارہ چلنے لگے۔ راستے میں ایک دوسری جگہ پر انہیں ایک اور آدمی ملا۔ اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، یا رسول اللہ، کھانے کو کچھ نہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، غربت نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ وہ آدمی شکایت کر رہا تھا اور عدی سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختصر سا جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ایک اور آدمی آیا اور بولا، اے اللہ کے رسول، ارد گرد کے راستوں میں بہت ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی مختصر سا جواب دیا اور آگے چلتے گئے۔ عدی دل ہی دل میں معاملات کا تجزیہ کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، میرے دشمن راستوں میں مجھ پر ڈاکے بھی نہیں ڈالتے، پھر میں کیوں ایسے دین میں داخل ہو جاؤں جس کے ماننے والے فقر و فاقہ اور غربت اور تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور غربت نے ان کی جان جوکھم میں ڈال رکھی ہے۔ خیر، اسی سوچ و بچار میں دونوں گھر پہنچے۔ گھر میں ایک گدا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کی عزت اور تکریم کرتے ہوئے انہیں دیا اور کہا، یہ لیجئے، آپ اس پر بیٹھ جائیں۔ عدی اس گدے پر بیٹھ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی اور اسلام کے درمیان کھڑی رکاوٹیں ہٹا دینے کی ابتدا کی۔ آپ عدی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، عدی، اسلام لے آئیے، آپ سلامت رہیں گے۔ یہ بات آپ نے 3 بار کہی۔ عدی نے جواب دیا، میں بھی ایک دین پر عمل پیرا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں آپ کے دین کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ عدی حیران ہوئے
اور کہنے لگے آپ میرے دین کو مجھ سے بہتر کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا آپ کا تعلق رکوسی فرقے سے نہیں؟ رکوسی نصرانیت کا ایک فرقہ ہے جس پر مجوسیت کے کچھ اثرات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت کا اندازہ کیجئے کہ آپ نے عدی سے یہ نہیں پوچھا کیا آپ نصرانی نہیں ہیں، بلکہ آپ نے عام معلومات سے آگے بڑھ کر انہیں خاص معلومات دیتے ہوئے نصرانیت میں عین ان کے مسلک کے بارے میں بتا دیا۔ اب عدی نے جواب دیا جی ہاں میں رکوسی فرقے سے ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدی سے دوبارہ مخاطب ہو کر کہنے لگے اسلام سے آپ کو جس چیز نے روک رکھا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ دراصل آپ سوچتے ہیں کہ بیچارے چند ضعیف، نادار، کمزور، غریب اور مسکین لوگ اس آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کے پاس قوت اور طاقت نام کی کوئی چیز نہیں، اور اہل عرب نے بھی انہیں اپنے علاقے سے نکال باہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدی سے انتہائی مدبرانہ گفتگو کر رہے تھے، اور عدی جن کو سن کر انتہائی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تفکر کی موجوں سے نکالتے ہوئے کہا عدی پھر کون سی شے ہے جو آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے دور کر رہی ہے؟ کیا اللہ سے بڑا کوئی اور معبود آپ کی نظر میں ہے؟ عدی نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں، اللہ کے نبی کو دیکھا اور بولے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جیسے ہی عدی نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ کردار پر غور کیجئے کہ آپ نے عدی کا انتہائی پرتپاک خیر مقدم کیا اور ان سے نہایت الفت اور محبت کا برتاؤ کیا جسے خود عدی بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ اور اخلاق عدی کو اسلام کے قریب لانے کا باعث بنا۔ اگر آپ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ یہی رویہ اور سلوک اپنائیں اور اسی محبت سے پیش آئیں اور اپنی گفتگو اور طرز عمل میں یہی طریقہ کار رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ان کے دلوں کو مسخر نہ کر سکیں۔